ایکشن کمیٹی کے عوامی چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے آج صبح 10 بجے سے گلگت اتحاد چوک اور سکردو یادگار چوک میں عوامی دھرنے جاری ہیں، اور وہ دھرنے آج اس وقت شام کا وقت ہے، اور پروگرام کل ہمارے 2 دن کے مذاکراتی سیشن کے بعد حکومت کی طرف سے تقریباً معاملات ایک ٹیبل کے اوپر ہم آئے اور معاملات حل کی طرف نکلے، لیکن آج حکومت نے ہمیں چونکہ ان مسائل کے حل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن دینا تھا، نوٹیفیکیشن نہ آنے کی صورت میں ہم نے یہ دھرنا جو ہے آگے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا آج رات کو بھی رہے گا، کل بھی رہے گا، ضرورت پڑی اگر کل بھی نوٹیفیکیشن نہیں ملتا تو اس دھرنے کو مزید ہم ایکسٹینڈ کریں گے، اس دن تک کریں گے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ گندم سبسڈی کا ہے۔ گندم سبسڈی میں 16 لاکھ بوریوں کا اجرا ہے، اور ریٹ میں جو انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے اس میں کمی ہے، اور کوالٹی میں ہم اس میں بہتری کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ریونیو ایکٹ کے ذریعے جو جی بی میں آگے جو ٹیکس لگائے جانے کا خدشہ ہے اس حوالے سے ہم نے تحفظات میں رکھا ہے، اور ساتھ ہی لینڈ ریفارم ایکٹ ہے جس کے ذریعے سے زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ جو بجلی بلوں کے مد میں ٹیرف کے مد میں جو انہوں نے ہوش ربا اضافہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ مائننگ لیز اور اس کے قانون سازی کے حوالے سے بڑے خدشات موجود ہیں، لوکل لوگوں کو جو ہے نا دیوار سے لگانے کی حکمت عملی اس میں جاری رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے کل ہمارا جو مذاکراتی سیشن ہوا حکومت کے ساتھ، بیوروکریسی کے تمام سیکرٹریز موجود تھے، کمشنرز موجود تھے وہاں پہ، یہ طے ہوا کہ گندم سبسڈی کے حوالے سے وہ ہمیں نوٹیفیکیشن دیں گے، باقی جو لانگ ٹرم جو قانون سازی جن مقاصد میں درکار ہے اس حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، ان کمیٹیوں کے اندر متعلقہ منسٹرز ہوں گے، متعلقہ سیکرٹریز ہوں گے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہوں گے۔ فیصلہ طے ہونے کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ آج دھرنے میں وہ نوٹیفیکیشن تھما دیا جائے گا، اور اس سے ہم اپنی اگلے عمل کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک باوجود اس کے کہ سی ایم کو آن بورڈ لے کے یہ مذاکراتی سیشن ہوا، بیوروکریسی کو آن بورڈ لے کے ہوا، اس کے باوجود نوٹیفیکیشن نہ ملنا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے گلگت بلتستان میں موجودہ ہماری بیوروکریسی، موجودہ ہماری انتظامیہ یہاں کے حالات کو بدامنی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں اس علاقے میں لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب جو ہم نے اپنے دھرنوں کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، اور ممکن ہے کل ہم جو ہے نا پڑی سے لے کے بسیم کے درمیان ہم راستہ بھی بلاک کر دیں، اور اس صورتحال سے اگر کہیں کوئی لا ان آرڈر کا مسئلہ ہوگا، کوئی جو ہے نا بیرونی امن کا، اندرونی امن کا کوئی مسئلہ ہوگا، اس میں کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو اور حکومت کو براہ راست اس کا جو ہے نا مجرم تصور کروں گا، اور اس سب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی۔ آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ گلگت کے اور مضافات کے جو لوگوں کا ایک جمع کیفیت یہاں پہ پنڈال میں آیا، اور سارا دن یہاں پہ ایک ہجوم کی کیفیت رہی، تو اب جلسہ جو ہے وہ ہمارا دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم یہاں کرسیاں ہٹا کے باقاعدہ دھرنے کی شکل یہاں پہ دے رہے ہیں، اور ابھی نماز مغرب چونکہ ہونے والی ہے تو اس لیے اس کا وقفہ ہم نے کیا ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد یہاں پہ اجتماعی طور پہ یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ ماضی کی طرح جس طرح گریباغ کے اندر ہم نے گلگت بلتستان کے مخدوش حالات میں ہم نے ایک اجتماعی طور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھا کے یہاں پہ امن کا پیغام دیا تھا، اسی طرح آج یہاں پر بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک ہی نماز، ایک ہی امام کے پیچھے یہاں نماز پڑھیں گے، اور ایک وحدت کا اور امن کا پیغام بھی جائے گا۔ تو میں جو گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص گلگت کے سراؤنڈنگ کے، ان سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس اجتماعی نماز کے پروگرام میں بھی شرکت کریں، اور اس دھرنے میں شرکت کریں۔ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت تک اپنے اس دھرنے کو چلائے گی جب تک کہ ہمیں جو کل ایک حکومتی جو ہمارے وفد سے جو مذاکرات ہوئے اس میں ہمیں جو یقین دہانی کروائی گئی تھی، اس کے اوپر ہمیں اگر مطمئن نہیں کیا جاتا، عمل درآمد اس کے اوپر نہیں کیا جاتا، تو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ دھرنا، جس طرح ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے یہاں جنوری کی سخت سردی میں 20 دن کے 22 دن کے دھرنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر گلگت کی عوام یہاں پہ تاریخ رقم کرے گی، اور اب گھروں میں بیٹھے اور اپنے محلوں میں بیٹھے گلگت کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ باہر
نکلے اب محلوں کے میرے کے محلے کے ڈیلر کے ساتھ آٹے کے لیے لڑنے کا وقت نہیں ہے. اصل ہمیں ذمہ داروں کے پیچھے جانا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ جو شارٹیج ہے اور ہمارے جو وسائل ہیں یہ اپنے مراعات کے لیے عوام کے اوپر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کے در پہ ہیں, تو ہمیں ان کا غریبان چاک کرنا ہے. تو اس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ پنڈال سجایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے نماز کی یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے, سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور امید ہے کہ گلگت کے محلہ محلے سے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے یہاں پہ اس پنڈال میں آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ دھرنا جو ہے وہ ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں کوئی کنفرم اگر کوئی ہمیں نوٹیفیکیشن یا ہمارے جو قائدین ہیں ان کو مطمئن نہیں کیا جاتا تب تک یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا. عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے آج کا احتجاج 5 نکات پر مشتمل تھا. پہلا گندم سبسڈی, جس میں 3 ہمارے مطالبے ہیں. ایک تو گندم کا ریٹ جو ہے وہ مقررہ جو سابقہ ریٹ تھا اسی پہ برقرار رکھا جائے, گندم کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے اور گندم کو پورا کیا جائے, اس کی مقدار کو پوری کی جائے, 1 من کا تھیلا دیا جائے. یہاں پہ کھلواڑ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو کسی صورت عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت بلتستان کی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا ایشو ٹیکس کا ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے, یہاں پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا. جبراً ہمارے اوپر جو ہے ٹیکس لگانے کے لیے ریونیو ایکٹ جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کے وفاق پرست جو ہمارے نمائندے انہوں نے ایک منظور کیا, ہم اس کے کنڈم کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, نامنظور کرتے ہیں. تیسرا ہمارا منرلز کے حوالے سے گلگت بلتستان کے جتنے منرلز ہیں لیزز جو دیے جاتے ہیں وہ لیزز اب ہمارے ہی نمائندے جو ہے سرمایہ کاروں کو فروخت کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کو اس پہ اعتماد میں نہیں لیتے, بلکہ مقامی لوگوں کی زمینوں کو متاثر کیا جا رہا ہے بہت سارے علاقوں میں. ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جینون مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں لوکل تعلیمی بورڈ کا قیام, آزاد تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کی دہلیز پر تعلیمی سہولیات حاصل کر سکیں. اب وفاقی بورڈ کا بجٹ کم ہونے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ وہاں ایفیلیٹڈ ہوں تو تاکہ ان کا بجٹ مینٹین ہو جائے. تو اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراکرم بورڈ کو جب تک مقامی لوکل بورڈ کا قیام عمل میں نہیں آتا کراکرم بورڈ کو جو ہے فعال کیا جائے. اور گلگت بلتستان کے چونکہ ان کے جو ہے سینٹرز موجود ہیں ہر علاقے میں سائڈ ایریاز میں اور وفاقی بورڈ کے سینٹر تک موجود نہیں ہیں, تو سائڈ کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں. تو لوکل ہمارا جو کراکرم بورڈ ہے اس کو فعال بنایا جائے. ان مطالبات کے لیے آج عوامی ایکشن کمیٹی نے پنڈال سجایا ہے. انشاءاللہ یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمیں جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا, اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل انشاءاللہ ہر ضلع میں انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے. تیسرا لائحہ عمل چلو چلو گلگت گڑھی باغ چلو کا ہم اضلاع سے نعرہ بلند کریں گے اور اضلاع سے جو ہے لوگ گلگت کی طرف مارچ کریں گے. جی.